شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی بتایا کہ 3-4 لوگ ایسے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو پولیٹیکل مائنڈز ہیں اور ان میں ٹاپ آپ ہے. اور پولیٹیکل مائنڈ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی پالیٹکس کو سمجھتا ہے آرٹ آف پاسبلٹی، دروازے بھی کھول کے رکھتا ہے، مذاکرات کے بھی کھول کے رکھتا ہے، اصولوں کو کمپرومائز نہیں کرتا لیکن کھول کے رکھتا ہے دروازے کہ ٹاک کریں کوئی آگے بڑھیں. سر کوئی ریئلائزیشن ہے کہ یہ 3.5 سال کے اندر، شیخ صاحب پہلے یہ ایک سوال پھر میں آؤں گا آج کے حالات پہ، کہ کیا اگر نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے کہ آج 5 سال آپ پورے کر رہے ہوتے؟ کامران صاحب، ایک تو دیکھیں سب سے اہم ایشو جو آیا کہ انٹرنیشنلی سامراج نے ایک مراسلہ بھیجا جس میں 7 دفعہ عدم اعتماد کا اور 4 دفعہ عمران خان کا ذکر تھا، اور یہاں اتنی سخت نہیں ہے اور لوگ تیار بیٹھے تھے منہ کھول کے یہ گرینڈ لائنز 13 پارٹیوں کا ایک ووٹ کی اکثریت سے کہ اس ملک میں عمران خان کو ٹاپل کریں، اور وہ چور دروازے سے داخل ہو گئے. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری کے حالات پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو واپس لائے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، فیصلہ تو میرے مولا کے پاس ہے. شیخ صاحب آپ بڑے باخبر پولیٹیشین اور ایز اے وزیر داخلہ بھی ایک واقعی لگتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اسرٹیو بندہ، پاور ڈیسیژن میکنگ کرنے والا بندہ بیٹھا ہوا اس پوسٹ کے اوپر. ہر بندہ جچتا بھی نہیں، بڑی اہم پوسٹ ہے. اس سے پہلے چوہے نثار صاحب بھی مجھے تو خیر بڑے پسند تھے اور آپ اس کے بعد بڑے پسند. تو آپ کے پاس انفارمیشن بھی بہت کمال کی تھی جو آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو آئی بی نے بتا دیا تھا کہ 4 مہینے پہلے بتایا تھا ہماری گورنمنٹ جانے والی ہے، اور عمران خان صاحب نے اسی لیے وہ جو سبسڈی وغیرہ کا جو چکر چلا وہ دے دیا. ان کو پتا تھا کہ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی ان کے لیے پرابلم ہوگی. تو شیخ صاحب آپ کو جب پتا چلا، دیکھیں یہاں کامران شاہد صاحب، یہ 2 چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اچھا میں نے بارودی سرنگوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہ لڑائی یا یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جس وقت کے کوئی تعیناتی کا مسئلہ آیا تھا. یہ ایک دن کی لڑائی نہیں تھی. آئی بی نے انفارمیشن دی کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے. میں آپ کا کیونکہ ایک بڑا چینل ہے اور کامران شاہد سے مخاطب ہوں، اس کو کہنا چاہتا ہوں اس کے ذریعے کہ میں نے کوئی بارودی سرنگوں کی بات نہیں کی. ہر جگہ مجھے غلط کوٹ کیا جا رہا ہے. ایک میں انٹرویو اتنے کر رہا ہوں کہ میں ٹی وی دیکھ نہیں سکتا. اور آئی بی کی اطلاعات بڑی پرفیکٹ تھی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن اس میں کلیدی کردار ادا کیا جو امریکن جو مراسلہ آیا. میرا ذاتی خیال تھا سر کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا ایز اے وزیر انٹیریئر منسٹر. کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سب نے کہا کہ یہ ہاں یہ درست ہے، یہ آیا ہے. یہ باتیں اب شروع ہوئی ہیں کہ یہ غلط تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ کاغذ تھا، یہ لفافہ تھا، یہ چٹھی سجنوں کی تھی. تمام چیف اس میں موجود تھے جس میں یہ مراسلہ پیش کیا گیا اور اس کو بالکل درست قرار دے دیا گیا اور اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا. اب آگے چلیں. آپ شیخ صاحب آپ تیز آج مجھ سے سوال کریں. جی شیخ صاحب، میں نے بالکل آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے بارودی سرنگوں والی، میں نے بالکل یہ بات نہیں کی. میں تو آپ سے بات ہی سر کچھ اور کر رہا تھا. I'm grateful to you. سر میں شیخ صاحب میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ آپ کو آئی بی نہیں، کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ کو انفارمیشن دے دی کہ سازش ہو رہی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو لاسٹ ایئر جولائی سے چل گیا تھا پتہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو یہ تو دونوں باتیں ایک ہی پیج پہ آپ دونوں ہیں. میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب پتہ چلا سازش ہو رہی ہے، آپ نے عمران صاحب کو بتایا، اس وقت تو امریکی ہاتھ نہیں تھا، وہ تو کوئی لوکل ہی کام ہو رہا ہوگا نا آپ کے خلاف. یہ میرا سوال تھا سر. نہیں امریکن ہاتھ دیکھیں، امریکن ہاتھ جو ہے لمبا ہوتا ہے. اچھا عمران خان جس وقت برسر اقتدار آیا، جس وقت اس نے ان کی بات چین کے بارے میں نہیں تسلیم کی، جس وقت اس نے بہت سارے ڈرونز بیسڈ نہیں دیے کابل کے خلاف. یہ بھی آج میں آپ کے پروگرام میں کامران شاہد صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ریفیوز کیا ڈرون بیس دینے کے لیے امریکہ کو. امریکہ نے کہا تھا انہیں. اور تیسری بات جو میں یہ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مانگے ہی نہیں تھے. ہاں جی بالکل مانگے تھے ڈرونز اٹیک کے لیے. اور عمران خان نے کہا کہ میری موجودگی میں کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہو سکتے کابل کے افغانستان. حالانکہ ٹی ٹی پی سے وہ کہہ رہے تھے ہم ٹی ٹی پی پہ جائیں گے. ہم نے کہا نہیں، ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے اور میں اس کا ایک حصہ تھا اور بارڈرز کو دیکھ رہا تھا اور بارڈرز سیکیورٹی بھی میرے پاس تھی.
سو عمران خان نے آن اوتھ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو ریفیوز کیا کہ میں ڈرونز بیس نہیں دینا چاہتا آپ کو، ڈرونز حملے کے لیے بیس، اور ہماری فضا سے آپ نہیں گزر سکتے۔ جو چھوٹی سی جگہ وہ جایا کرتے تھے صرف وہی جانے کی اجازت دی اور اپنی فضا سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ شیخ صاحب اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی جو بات ہے، اور عمران صاحب نے بھی بات انٹرویو میں کہی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے اس کی تردید کی، تو انہوں نے کہا تھا نہ امریکہ نے بیس مانگے کسی قسم کے ہم سے، اور اگر مانگتے تو ہم بھی ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے۔ سر جی میرا آگے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، اور شاید کہ عمران صاحب آگے ہی میرے ایک انٹرویو کا بہت بڑا جرمانہ دے چکے ہیں لندن میں۔ بریگیڈیئر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ جناب کانسپریسی سے زیادہ، جو کہ اچھا میرا نہیں سمجھا گیا، مداخلت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کانسپریسی تو دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے، مداخلت تو اس پورے ملک کے خلاف ہوتی ہے۔ سو اس پہ امجد نے ایک نظم بھی لکھی، وہ تو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں بھیجی کیونکہ آگے ہی مجھ سے کافی وہ اس پیج پہ نہیں تھے جو میں ہمیشہ پیج پہ ہوتا ہوں، سو اس لیے میں نے ان کے بریگیڈیئر صاحب سے یہ بات کی جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے کیونکہ بات ہی شروع کر دی، آپ کا ورژن، آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ کا جو ورژن تھا مداخلت یا کانسپریسی پہ، نہ صرف آرمی چیف بلکہ تمام سروسز چیف نے جو ہے اس کے بارے میں یہی کہا کہ امریکہ نے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، تو آپ کیوں نہیں پاکستان کی پوری جو سروسز چیف، کبھی آرمی چیف نے نہیں کہا، کبھی آرمی چیف نے نہیں کہا کسی تینوں، بلکہ وہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کافی سارے سوال کیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ کسی آرمی چیف نے کہا ہو تو آپ مجھے موبائل فون پہ بتائیں، میں کسی پروگرام میں آپ کا نام لے کے آپ سے معذرت کروں گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن سر انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ سازش ہوئی ہے۔ سر اب وہ تو نہیں کہہ سکتے نا، میٹنگ میں تو موجود تھے، ہر آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے نا، کہنے کے لیے تو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ سو وہاں آرمی چیف نے تو آ کے نہیں صفائی دینی۔ شیخ صاحب آپ کی ایک بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں، آپ بڑی مشکل صورتحال میں ہیں اس وقت،